سنتے جائے بیٹا ادھر آ گیا ہے اس نے ایک دم آگے پہلے نکل یہ ہو گئی دو جمعے بیچ میں جو ہے نا سن کیا جائے السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. میرے مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں، اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے اور ہم سب کو دین کی سمجھ دیتے ہوئے دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. ہم یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمارے اوپر کرم اور مہربانی اور بے پایا احسان کرتے ہوئے ہماری رشد و ہدایت کے لیے قرآن مجید کو نازل فرمایا اور قرآن مجید کے ذریعہ بہت ساری قوموں کو بلندی، رفعت اور اونچا مقام نصیب فرمایا اور بہت سارے لوگوں کو قرآن مجید ہی کی وجہ سے ذلیل و خوار اور رسوا کیا. اللہ تعالی اپنے تمام فیصلے پر حکیم و خبیر ہے اور اللہ تعالی نے اپنے بندوں کے لیے ایک محبوب پسندیدہ دین اسلام کو منتخب فرمایا ہے اور جو بھی بندہ اپنی اس دنیاوی زندگی میں دین اسلام کے مطابق عمل کرے گا، دنیا میں بھی اسے اطمینان و سکون میسر ہوگا، عزت ملے گی، رفعت و بلندی ملے گی اور مرنے کے بعد اسے اللہ کی رضا جوئی، خوشنودی اور اللہ تعالی کی رحمت سے جنت نصیب ہوگی. ہر بندہ اللہ تعالی کا محتاج ہے. دنیا کا ذرہ ذرہ اللہ تعالی کا محتاج ہے. اللہ تعالی کسی کا محتاج نہیں ہے اور اللہ تعالی کسی سے ڈرتا نہیں ہے، نہ کسی نبی سے، نہ کسی فرشتے سے، نہ کسی ولی سے. اللہ تعالی کسی سے ڈرتا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی سے اس دنیا کا ذرہ ذرہ خوف کھاتا ہے. اللہ تعالی بے بس نہیں ہے، مجبور نہیں ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، بلکہ اللہ کے سہارے کے ہم محتاج ہیں، اللہ کی مدد کے ہم محتاج ہیں، اللہ کے رحم کے ہم محتاج ہیں. میرے مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں، در حقیقت وہی آدمی اللہ سے محبت کرنے والا ہے، اللہ کا فرما بردار ہے، جو اللہ تعالی کے حکموں پر چلے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہوئے آپ کے فرمان کے آگے اپنے سر کو جھکا دے، آپ کے حکموں کے آگے اپنے سر کو جھکا دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جہاں اپنی امتیوں کو اپنی پیروی اطاعت اور فرما برداری کرنے کا حکم دیا ہے، وہیں پر اللہ تعالی نے نبی کی اتباع کو، نبی کی اطاعت کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کو اللہ سے محبت کا ثبوت قرار دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، بتا دیجئے لوگوں کو کہ اگر تم لوگ اللہ تعالی سے محبت کرتے ہو، اگر تم لوگ اللہ تعالی سے محبت کرتے ہو یا اللہ تعالی سے محبت کے دعوے دار ہو، فاتبعونی، تو میری ہی پیروی کرو۔ یعنی اگر کوئی بھی انسان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالی سے محبت ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے محبت کا ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری اور پیروی کر کے پیش کرے۔ گویا اللہ تعالی سے محبت کا ثبوت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے، آپ کی اتباع ہے، آپ کی اطاعت ہے۔ اور جب کوئی آدمی اپنے زندگی کے سارے کاروبار میں، سارے معاملات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا شروع کر دے گا اسلام، تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنا شروع کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ تو اگر کوئی شخص اللہ کی محبت چاہتا ہے، اگر کوئی آدمی اپنے لیے یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے، تو اس ضرورت کو پوری کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کرے؟ پیروی کرے، آپ کی اطاعت کرے۔ صرف ایک کام میں نہیں، زندگی کے سارے کاروبار میں، زندگی کے سارے معاملات میں۔ اور اگر کوئی شخص یہ جاننا چاہتا ہے اپنے بارے میں، مثال کے طور پر ایک آدمی اپنے آپ کو پرکھنا چاہتا ہے، ایک آدمی اپنے آپ کو جانچنا چاہتا ہے کہ کیا ہمیں اللہ تعالی سے سچی محبت ہے کہ نہیں، یا صرف خالی پوری محبت کرنے کے دعوے ہیں۔ اگر کوئی آدمی اب یہ جاننا چاہتا ہے اپنے بارے میں کہ ہمیں اللہ تعالی سے محبت ہے کہ نہیں، تو وہ اپنے بارے میں دیکھے، جانچے اور غور کرے کہ وہ کتنے کاموں میں نبی کی پیروی کر رہا ہے، کتنے معاملات میں نبی کے نقشے قدم پہ چل رہا ہے اور نبی کے طریقے پر چل رہا ہے۔ اسی لیے میرے بھائی اور ساتھیوں، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمعہ کے ہر خطبے میں یہ فرمایا کرتے تھے، انسانوں کی کامیابی کے لیے اللہ تعالی نے دو بے شبہ اور قیمتی خزانہ اتارا ہے، انسانوں کی دنیاوی کامیابی کے لیے اور اخروی کامیابی کے لیے۔ انسانوں کے لیے اللہ تعالی نے دو بے شبہ قیمتی خزانہ اتارا ہے۔ ان دونوں خزانوں کو جو اپنے دل میں اتار دے گا، ان دونوں خزانوں سے جو لگ جائے گا، چمٹ جائے گا، مان لے گا، تسلیم کر لے گا، عمل کر لے گا، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا، مرنے کے بعد کامیابی اس کا قدم چومے گی۔ وہ دونوں خزانہ کیا ہے میرے بھائیو ساتھیو؟ اکثر مسلمان اس چیز سے غافل ہے۔ زبانی دعوے تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، لیکن کیا حقیقت میں ہے کہ نہیں؟ وہ دونوں خزانے، ایک اللہ تعالی کی کتاب قرآن مجید ہے، اور دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ یہ دو وہ خزانے ہیں کہ جب جس وقت جس قوم نے ان دونوں خزانوں کو اپنے دل میں اتارا اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالا تو کامیاب ہو گئے، اور جب لوگوں نے ان
دونوں کی قیمت نہیں پہچانی یا اپنے آپ کو ان دونوں کے کسوٹی پر کھرا اور کھوٹا سمجھ کر کے نہیں اتارا تو ہلاک و برباد ہو گئے میرے بھائی صاحب۔ اسی لیے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کے خطبے میں جب پڑھا کرتے تھے، کہا کرتے تھے، سنایا کرتے تھے صحابہ کرام کو، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے۔ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین بات مارگدرشن، رہنمائی، ہدایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی اور ہدایت۔ سب سے بہترین کتاب کون سی ہے؟ اللہ کی کتاب قرآن مجید۔ اور سب سے بہترین رہنمائی کس کی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی رہنمائی کی ہے اس سے بہتر کوئی رہنمائی کرنے والا نہ آیا ہے نہ آئے گا، کیونکہ اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پابند کر دیا تھا کہ اے نبی تم اسی چیز کی رہنمائی کر سکتے ہو جو میں تمہارے اوپر اتاروں گا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول پہنچاؤ، تبلیغ کرو، لوگوں کو بتلاؤ اس چیز کی جو تمہارے اوپر اتارا گیا ہے۔ گویا اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی طرف سے کچھ کہنے کی اجازت نہیں، کچھ رہنمائی کرنے کی اجازت، اسی چیز کی آپ رہنمائی کریں جو تمہارے اوپر اتارا گیا۔ اور اس بات پر ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری باتوں کو اپنی امت تک بڑی دیانتداری کے ساتھ پہنچا دیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اتارا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارا ایمان ہے کہ نہیں؟ اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ سبائی بھی پیش کر دی ہے قرآن مجید کے اندر کہ نبی نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہی ہے، جو کچھ کہا ہے، جو کچھ سمجھایا ہے، جو کچھ کیا ہے، جو کچھ بتلایا ہے، جو کچھ پہنچایا ہے وہ اللہ رب العالمین کی جانب سے وحی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بولتے، جو کچھ بولتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ جو کچھ بولتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ تو قرآن مجید کی آیتوں سے صاف ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منمانی کر کے کچھ نہیں پیش کیا ہے یا کسی کہی ہوئی بات کی رہنمائی نہیں کی ہے۔ جو کچھ رہنمائی کی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی کی ہوئی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے رب کے وحی کے پہنچانے میں بھی کسی قسم کی کاہلی، سستی یا خیانت سے کام نہیں لیا ہے۔ ہمارا اس بات پر ایمان ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کرتے تھے خطبے کے اندر کہ سب سے بہترین کتاب اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے بہترین رہنمائی کس کی رہنمائی ہے؟ رسول اللہ۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کا بیان فرمایا کہ ہمارے بعد جو زندہ رہے گا بہت سارے اختلافات دیکھے گا، دین میں اختلاف، عقیدے میں اختلاف، معاملات میں اختلاف۔ ہمارے بعد جو من یعش منکم فسیرى اختلافا کثیرا، تم میں سے جو ہمارے بعد زندہ رہے گا وہ بہت سارے اختلافات دیکھے گا، بہت سارے اختلافات دیکھے گا۔ اور جب اختلافات دیکھے تو اس کو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کیا ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ تم میں سے جو شخص اس کو مضبوطی سے تھامے رہے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا ہے۔ جو شخص ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ کتاب اللہ و سنتی، کیا چھوڑ کے گئے ہیں پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے؟ اللہ کی کتاب اور اپنی سنت، اللہ کی کتاب اور اپنی
فیصلہ کر لے کہ اگر کوئی بھی انسان اللہ کی کتاب کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرے وہ گمراہ ہو سکتا ہے، وہ گمراہ. لیکن جب آدمی نبی اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ہٹے گا، جتنا ہٹے گا، جب آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹے گا اور جتنا ہٹے گا، اتنے وہ کہاں جائے گا؟ ہلاکت میں جائے گا، بربادی میں جائے گا، گمراہی میں جائے گا. اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فعلیکم بسنتی، جب تم اختلافات دیکھنا قوموں کے اندر، مسلمانوں کے اندر، تو علیکم بسنتی، تو تم میری سنت کو لازم پکڑنا، میرے طریقے کو، میرے راستے کو، میری گاڑی کو، میری رہنمائی کو کیا کرنا؟ پکڑنا. وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور ہدایت پانے والے خلفاء راشدین کی سنت کو، طریقے کو لازم پکڑنا. اللہ کے رسول نے پیشین گوئی کی کہ ہمارے بات سے اختلافات دیکھیے گا، اور اختلافات سے بچنے کے لیے وہ بھی رہنمائی فرما دیا کہ دو چیز پانے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، وہ اللہ کی کتاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور خلفائے راشدین کا طریقہ، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا طریقہ. اور آگے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہایت کالے دھندے سے آگاہ کیا، ایک نہایت خطرناک دھندے سے آگاہ کر دیا، چوکنا کر دیا، اور فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، دین میں کسی دین سمجھ کر کے کسی نئی چیز کو کرنے سے بچنا، دین میں بدعت ایجاد کرنے سے بچنا. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، کیونکہ دین کے نام پر، دین کے اندر جو بھی چیز کری جائے وہ سب گمراہی ہے، بدعت، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم تک لے جانے والی ہے. پھر بھائیو ساتھیو، اگر کوئی ابھی آئے آپ سے پوچھے کہ آپ لوگ مسلمان ہو، ہم جواب دیں گے الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں. کہیں گے کہ نہیں؟ الحمدللہ ہم سب کیا ہے؟ پھر آپ سے وہ اگر سوال کرے اجنبی آنے والا آدمی کہ آپ نبی کے طریقے سے محبت کرتے ہیں، نبی کی سنت سے محبت کرتے ہیں، یا ان چیزوں سے محبت کرتے ہیں جو نبی کے بعد کسی امتی نے کہا ہے، آپ کیا جواب دیں گے؟ ہم نبی کی سنت سے محبت کرتے ہیں. یہ الگ بات ہے اگر نہیں جانتے ہیں تو انجانے میں نبی کی سنت کے خلاف ہو جائے، لیکن جب جان جاتے ہیں کہ نبی کی سنت یہ ہے، نبی کا طریقہ یہ ہے، نبی کی رہنمائی یہ ہے، تو ہم نبی کے طریقے کو لیتے ہیں، کیونکہ ہم کیا ہیں؟ مسلمان ہیں. اور ہم اس وقت مسلمان گردانے نہیں جائیں گے، ہم اس وقت مسلمان مانے نہیں جائیں گے جب تک ہم اپنے سارے عملوں کو قرآن پاک اور نبی کے سنت کے مطابق ڈھال دیں گے. صحیح بات ہے؟ صحیح بات. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آگاہ کیا ہے دین میں کوئی نئی چیز پیدا نہیں ہے. دوسری بات میرے بھائیوں اور ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالی نے ہمارے اور آپ پر مہربانی کرتے ہوئے دین کو مکمل کر دیا ہے. دین کو کیا کر دیا ہے؟ مکمل. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تین چیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج کے دن ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، یعنی دین اسلام مکمل. یہ قرآن کی آیت ہے، کس میں اتری؟ پہلے حدیث میں. واتممت علیکم نعمتی، دین کو مکمل کر کے ہم نے تمہارے اوپر اپنی ساری نعمت بھی مکمل کر دی. اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کامل دین ہمارے لیے اتار دیا، ایک مکمل دین. جس چیز سے رب راضی ہو سکتا ہے اس چیز کو رب ذوالجلال نے اتار دیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. اور کان کھول کے سن لو، ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کو چنا ہے. ہم نے کس کو چنا ہے؟ دین اسلام.
اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر کوئی آدمی اسلام کے علاوہ اور کوئی دین پسند کرتا ہے تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایک بات، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات ہاتھ میں لیے ہوئے پڑھ رہے تھے۔ کیا پڑھ رہے تھے؟ تورات۔ یہ کس پر اتری ہے کتاب؟ آسمانی کتاب ہے، موسیٰ علیہ السلام۔ لیکن قرآن کے آنے کے بعد اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں تھیں تو کینسل ہو گئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی۔ تورات پڑھ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر کیا پڑھ رہے ہو؟ سوال کہتے تورات پڑھو، اس میں کچھ باتیں بڑی اچھی لگ رہی ہیں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تورات پڑھ رہا ہوں اور اس میں کچھ باتیں بڑی اچھی لگ رہی ہیں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لال پیلے ہو گئے، رحمت للعالمین جو بنا کر کے بھیجے گئے، مہربان سراپا رحمت للعالمین، سارے جہان والوں کے لیے رحمت۔ عمر کا یہ جواب سن کر کے لال پیلے ہو گئے، غصہ ہو گئے۔ وہ کہا اے عمر تم اس بات کو سن لو، لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، آج اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے، تو ان کو بھی میری پیروی کرنی پڑتی، میری ہی پیروی کرنی پڑتی۔ موسیٰ کوئی ایسی ویسی کتاب نہیں پڑھ رہے تھے، تورات پڑھ رہے تھے جو ایک رسول پر اتاری گئی ہے، موسیٰ علیہ السلام پر، مگر ایسی ویسی کتاب نہیں پڑھ رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ آج اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو کن کے پیچھے ان کو چلنا پڑتا؟ رسول کے پیچھے۔ یہ ہمارے رسول ہاشمی کو مقام ملا ہے رب الجلال کی طرف سے، یہ مدینہ والے نبی کو یہ رتبہ ملا ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے کہ اگر موسیٰ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زندہ ہو کے آ جاتے ہوتے تو ان کو اپنی شریعت پر عمل نہیں کرنا پڑتا، کس کی شریعت پر چلنا پڑتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رتبہ اور ملا ہے میرے بھائیوں ساتھی، جہاں بہت سارے رتبہ ملے میں، وہ ایک رتبہ یہ ہے کہ آپ کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں۔ آپ کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو جھوٹا مکار دجال اور فلانی ہے، قیامت تک آپ کا دین رہے گا۔ یہ الگ بات ہے جو چاہے مانے جو چاہے انکار کرے، لیکن قیامت تک آپ ہی کا دین چلے گا۔ اور یہی نہیں، عیسیٰ علیہ السلام جب قرب قیامت پر اتارے جائیں گے بڑی علیہ قیامت کی بڑی نشانی بن کر کے، تو عیسیٰ علیہ السلام بھی اس دین کی تبلیغ کریں گے، اس شریعت کی تبلیغ کریں گے جو شریعت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی۔ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو چنا ہے، رسول کی پیروی ہمارے اوپر واجب ہے، قرآن اور نبی کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے۔ ایک اور آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ہم کو اور آپ کو یہ ہدایت دی ہے کہ کس کی پیروی کرو۔ اطیعوا اللہ، اللہ کی پیروی، یا اس کی بات کو مانو جو اللہ کی بات آپ کے سامنے پیش کرے۔ اللہ کی مانو، اللہ کے اطاعت کرو، چاہے قرآن سمجھ کر کے یا کسی بھی ذریعے سے، اللہ کے اطاعت کرو۔ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور کس کی اطاعت کرو؟ رسول کی اطاعت۔ کس چیز کا حکم دیا؟ ذرا سوچیں، اللہ نے اپنی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے اور کس کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے علاوہ کسی اور کے پیچھے چلنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو، کیونکہ ہمارے لیے اللہ اس کے رسول رہنمائی کی حیثیت، اللہ تعالیٰ ہماری حیثیت سے کافی ہے، اور رہنمائی کی حیثیت سے ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ کافی ہے۔ ان سے بہتر کسی کی رہنمائی نہیں ہو سکتی۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے یہ دھمکی دی ہے کہ عذاب سے دو چار کر دیے جائیں گے، فتنے میں مبتلا کر دیے جائیں گے
جو لوگ رسول کی مخالفت کریں گے، یہ مقام رسول کی حیثیت. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. وہ لوگ جو اللہ کے رسول کے حکموں کی مخالفت کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کے رسول کے حکموں کی مخالفت کرتے ہیں، وہ آگاہ اور ہوشیار ہو جائیں. اگر اللہ کے رسول کی مخالفت سے باز نہیں آئے تو فتنے میں مبتلا کر دیے جائیں گے، یا انہیں مرنے کے بعد دردناک عذاب دیا جائے گا. دردناک عذاب. اور اللہ کے رسول نے اس بات کا حکم دیا ہے قرآن کریم کے مطابق زندگی گزارنے کا اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے کا. اگر کوئی ان کی مخالفت رسول کے حکم کے مخالفت اگر کوئی کرے گا تو وہ یا تو دنیا میں فتنے سے دو چار ہو جائے گا، یا مرنے کے بعد دردناک عذاب سے دو چار کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ دنیا کے فتنے سے محفوظ رکھے اور مرنے کے بعد عذاب قبر اور عذاب جہنم سے محفوظ. میرے بھائیوں اور ساتھیوں، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھی والے سال، جس کو عام الفیل کہا جاتا ہے، ہاتھی والے سال 9 ربیع الاول یا 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. تاریخ پیدائش میں اختلاف ہے. کچھ سیرت کی کتاب لکھنے والے لکھتے ہیں 9 ربیع الاول، اور کچھ سیرت کی کتاب لکھنے والے لکھتے ہیں کیا 12 ربیع الاول. پیدائش کے بعد سے لے کر کے اس وقت تک جب تک آپ کو نبی اور رسول نہیں بنایا گیا، آپ کی ایک عام زندگی تھی. آپ کی ایک عام زندگی تھی، اور اللہ کا کرم اور رحم رہا ہے کہ اللہ کے رسول کی زندگی میں بھی کوئی ایسا گناہ نہیں کیے کہ بعد میں آپ کے اوپر تانا مانا جائے. جب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ اقرا کے چند آیتوں کے ذریعے آپ کو نبی بنایا، اور مدثر کی چند آیتوں کے ذریعے آپ کو رسول بنایا. رسول بننے کے بعد بحیثیت نبی اور بحیثیت رسول، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ اور مدینہ میں ملا کر کے 23 سال زندہ رہے اس دنیا میں. کتنے سال؟ 23 سال. 13 سال مکہ میں، 13 سال مکہ میں اور 10 سال مدینہ. کل آپ اور سن 11 ہجری میں اللہ تعالی نے انہیں اپنے پاس بلا لیا موت کے ذریعے. اللہ کے رسول کی وفات ہو گئی سن 11. کل عمر اللہ کے رسول کی بنتی ہے 63 سال کچھ مہینہ. کتنے؟ 63 سال کچھ مہینہ. بحیثیت نبی، بحیثیت رسول، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بنتی ہے 23 سال. کتنی؟ 23 سال. 13 سال مکہ میں اور 10 سال مدینہ. کل عمر 63 سال. مکی اور مدنی زندگی ملا کر کے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کل عمر 63 سال. اس 63 سالہ زندگی میں چاہے نبوت سے پہلے کی زندگی 40 سال کی ہو یا نبوت کے بعد کی زندگی 23 سال کی ہو، اس 63 سال کی عمر میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی سال اپنی برسی نہیں منائی، اپنے پیدائش کی تاریخ کو عید کا دن نہیں منایا، جشن عید میلاد النبی اللہ کے رسول نے نہیں منایا. پورے 63 سال کی زندگی میں نہ نبوت سے پہلے اور نہ نبوت کے بعد، اور ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بحیثیت پیروی، بحیثیت اطاعت، بحیثیت اتباع اس وقت سے شروع ہوتی ہے جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا ہے. جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بنایا گیا ہے؟ نبی اور رسول بنایا گیا ہے. بات صحیح کہ نہیں ہے؟ بات صحیح کہ نہیں ہے؟ نبی بننے کے بعد اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ میں مکہ کے باشندوں کو، قرب و جوار والوں کو بڑی جافشانی کے ساتھ بڑی تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد توحید کی دعوت دیتے رہے کہ اے لوگوں، جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے اس
کی عبادت کرو، اس کی عبادت میں کسی کو شریک و ساجھیدار نہ کرو، اس کے قدرت میں، اس کے اختیار میں، اس کے خوبیوں میں کسی کو بھاگیدار نہ کرو۔ اللہ کی اجازت سے جب مکہ کی زمین کشادہ ہونے کے باوجود تنگ ہو گئی اللہ کے رسول کے لیے اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لانے والوں کے لیے، تو اللہ تعالی نے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دے دیا اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ ہجرت کر گئے۔ مدینہ میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کم و بیش 10 سال کے ہیں، کم و بیش کتنے سال ہے؟ 10 سال۔ اس 10 سالہ زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ کی وحی آپ کے اوپر اتر رہی تھی کہ نہیں اتر رہی تھی؟ مکہ میں بھی اتر رہی تھی اور مدینہ میں بھی اتر رہی تھی، اور کوئی مسلمان اپنے منہ میں یہ زبان نہیں رکھتا کہ وہ کہہ دے کہ اللہ نے کسی کام کے کرنے کا نبی کو حکم دیا ہو اور نبی نے نہ کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ نے کسی کام کے کرنے کا نبی کو حکم دیا ہو اور نبی نے نہ کیا ہو، یا کرنے میں لیٹ کی ہو، یا کرنے میں سستی کی ہو، یا مصلحت کو دیکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ مصلحتوں کو اچھی طرح جاننے والا ہے، نبی کے حالات کو اللہ تعالیٰ اچھی طرح جاننے والا، نبی کے مزاج کو اللہ تعالیٰ اچھی طرح جاننے والا ہے۔ سارے دلوں کو ٹٹولا نبی ذوالجلال نے، سارے دلوں کو ٹٹولا، چھا کر ٹٹولا رب ذوالجلال نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو نبوت کے لائق پایا، نبی بنا دیا۔ پھر سارے لوگوں کے دلوں کو ٹٹولا، ان لوگوں کو نبی کے دیدار کا مرتبہ دیا ہے، نبی پر پہلے ایمان لانے کا کی توفیق دی، جن کے دل نبی کی امتیوں میں سب سے اچھے تھے۔ صحابہ کرام کے دل نبی کے امتیوں میں سب سے اچھے تھے۔ تو 10 سالہ مدنی زندگی میں بھی 1 سال اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی برسی نہیں منائی، جشن عید میلاد النبی نہیں منایا، 12 وفات نہیں منایا، یا 12 ربیع الاول نہیں منایا۔ نہ قرآن کی کسی آیت کریمہ سے جشن عید میلاد النبی منانے کا ثبوت ملتا ہے، اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی عمل سے جشن عید میلاد النبی کا ثبوت ملتا ہے، اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت سے، کسی فعل سے جشن عید میلاد النبی منانے کا ثبوت ملتا ہے۔ اور ہم نے پہلے ہی بتایا قرآن کی آیت پڑھ کر کے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کہا؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر کوئی اس بات کا دعوے دار ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے فاتبعونی، تو کس کی پیروی کرو؟ کس کی پیروی کرو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ اور اللہ کے رسول نے کہا موسیٰ، اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو میرے شریعت کے مطابق چلنا پڑتا، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ اعلان کر دیا کہ نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتک واللہ یعصمک من الناس۔ اے رسول، جو تمہاری طرف اتارا جا رہا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دو، اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو اپنے نبی اور رسول ہونے کے منصب پر اپنے رسول اور نبی ہونے کی ذمہ داری تم نے ادا نہیں کی، اور اللہ کی طرف سے اتاری گئی چیز کے پہنچانے میں کسی دل کا احساس نہ کرو، اللہ تمہیں تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھنے کے بعد جب قرآن پاک سے جو ہمارے لیے ہدایت کا سامان ہے، جس کے اندر جس کے ذریعہ یا تو ہمیں اللہ بلندی عطا کرے گا یا تو ہمیں پستی عطا کرے گا، جب قرآن پاک سے جشن عید میلاد النبی کا منانے کا ثبوت نہیں ہے، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جشن عید میلاد النبی یا اپنی برسی یا جنم اشٹمی یا تاریخ پیدائش منانے کا ثبوت نہیں ہے، تو اب آپ فیصلہ کریں کیا نبی کی کسی امتی کے لیے ربیع الاول کے مہینے میں جشن عید میلاد النبی منانا ثابت ہوگا، صحیح ہوگا؟ یا تو بھاؤ نہ ہو قرآن کی کوئی صورت، کوئی آیت، یا 63 سالہ زندگی
زندگی میں کسی ایک سال کو ثابت کرو کہ اللہ کے رسول نے بنایا ہے. کسی ایک سال نبی بنائے جانے سے پہلے بھی اور نبی بنائے جانے کے بعد. اور اگر نبی نے نہیں بنایا, نبی نے بنانے کا حکم نہیں دیا, کوئی بھی بناتا رہے اسے دین نہیں مانا جائے گا. کوئی بھی بناتا رہے اسے دین ہے. اگر مان لیجیے اگر نبی کے پیدائش کے ساتھ کو عبد المطلب نے عید محمد منایا تو دین ہوگا ہمارے لیے. اگر ابو جہل نے منایا تو دین ہوگا ہمارے لیے. ابو لہب نے منایا تو دین ہوگا ہمارے لیے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. نبی کی پیدائش قیامت کی نشانی ہے. نبی کی پیدائش پوری امت کے لیے رحمت ہے بات نہیں, بڑی خوشی کی چیز ہے. لیکن جس نبی کو اس دن پیدا کیا گیا, جس نبی کو نبوت ملی, جس نبی کو رسالت ملی, جس نبی کو پوری کائنات کے لیے قرآن مجید میں رحمت للعالمین کہا گیا, سارے جہان والوں کے لیے رحمت, سارے نبیوں کے پیشوا, سارے ولیوں کے اغوا, سارے لوگوں کے اغوا, جن کو یہ مقام ملا کہ معراج کے اندر سارے نبیوں کی امامت فرمائی. جب انہوں نے نہیں بنائی, کوئی بھی بنائے, موسیٰ بنائے, عیسیٰ بنائے, کوئی بھی بنائے, وہ ہمارے لیے دین اور شریعت نہیں ہو سکتی. دوسری بات میرے بھائیوں صاحب, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم ہمارے طریقے کو لازم پکڑو یا خلفائے راشدین کے طریقے کو لازم پکڑو. میری سنت کو پکڑو اور کس کی سنت کو؟ خلفائے راشدین میں سب سے پہلے کون ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ, پھر کون ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ, پھر کون ہے؟ عثمان رضی اللہ عنہ, پھر کون ہے؟ علی رضی اللہ عنہ. یہ چاروں وہ خوش نصیب ہیں, خوش قسمت ہے جنہیں اللہ تعالی نے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جنت کی خوشخبری دی ہے. کیا کسی پکے ایمان والے مسلمان کو ابو بکر, عمر, عثمان, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنتی ہونے میں ڈاؤٹ اور شک ہو سکتا ہے؟ اگر کسی کو شک ہے تو مسلمان نہیں ہے, کیونکہ وہ نبی کی بات پر شک کر رہا ہے, اور جو نبی کی بات پر شک کرے وہ مسلمان یا تو عیسیٰ ہوگا یا یہودی ہوگا یا کچھ بھی ہوگا, وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. اور یہ آپ سب جانتے ہو کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاروں کو جنت کی خوشخبری سنائی تھی کہ نہیں سنائی تھی؟ مانو گے نہیں؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصتی کے بعد ترتیب کے ساتھ ان چاروں مسلمانوں کے خلیفہ رہے ہیں کہ نہیں رہے ہیں؟ ابو بکر, یہ کون ہے ابو بکر؟ یہ کون ہے ابو بکر؟ یار غار, جب اللہ کے رسول ہجرت کے موقع پر غار میں چھپے تھے وہاں ساتھی کون تھا؟ کون تھا؟ عمر رضی اللہ عنہ. جس راستے سے عمر گزرتے تھے شیطان پالتے ہوئے بھاگتا تھا. یہ عمر 10 باتوں میں عمر کی مطابق, عمر کی چاہت کے مطابق قرآن کی آیتیں اتری ہیں. عثمان غنی جب جیسے اس نے تیار کیا تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انہوں نے جنگ کی جس انداز سے تیاری کی ہے اس کے بعد کچھ بھی کریں ان کے لیے نقصان دہ نہیں ہو سکتا. ڈبل داماد ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے خیبر کو فتح کیا اور بہت سارے اونچے رتبے سے نوازا. ان چاروں نے الگ ترتیب خلافت کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ مسلمانوں کے خلیفہ رہے کہ نہیں رہے ہیں؟ کوئی اس پہ ڈاؤٹ کرے گا؟ وہی ڈاؤٹ کرے گا جو اسلام کے دائرے سے باہر ہے. ہمارا ایمان ہے کہ نبی کو امتیوں میں سب سے افضل ابو بکر ہے, پھر عمر ہے, پھر عثمان ہے, پھر علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. ان چاروں کو حکومت ملی, خلافت ملی, نبی سے سب سے زیادہ قریبی, نبی سے سب سے زیادہ عقیدت رکھنے والے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے چاروں ہیں کہ نہیں ہیں؟ مانو گے کہ نہیں مانو گے کہ ان کی محبت میں کوئی کمی یا خلل یا کھوٹ محسوس کرتے ہو؟ کیا ابو ان چاروں خلفائے راشدین جیسا آج کا کوئی مولوی, ملا, کوئی بھی ولی محبت کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے. کر سکتا ہے؟ نہیں کر. وہ ایمان نہیں, نہیں کر. وہ اللہ کی توفیق ملی تھی ان چاروں نے خلافت کی, اور ان چاروں نے اپنی خلافت میں کسی سال 2.5 سال خلافت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ہے,
10 سال کی خلافت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، 10 سال تک خلافت کیا، اور عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں اسلام افریقہ تک پہنچ گیا، کہاں نہیں پہنچا اسلام، ہندوستان تک اسلام پہنچا، عثمان رضی اللہ کی خلافت میں ہندوستان تک اسلام پہنچا۔ ان چاروں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برسی نہیں منائی، 12 وفات نہیں منایا، 12 ربیع الاول نہیں منایا، تو ان کے بعد والوں کے لیے منانے کی کیا گنجائش ہو سکتی ہے؟ یہ تو ہوئی خلفائے راشدین۔ آخری صحابی کا انتقال سن 110 ہجری میں ہوا ہے، سن 100، اس کے بعد صحابی کا دور نہیں رہا، سن 110 ہجری کے بعد صحابہ دنیا میں رہے۔ کسی چھوٹے رتبے کے صحابی نے یا کسی بڑے رتبے کے صحابی نے جشن عید میلاد النبی نہیں منایا، کسی صحیح حدیث سے اس کا ثبوت نہیں ہے۔ چلو صحابہ کے بعد دور آتا ہے تابعین کا، اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو میرے زمانے میں، اس سے مراد کون ہے؟ صحابہ کرام۔ پھر وہ لوگ ہیں جو ان کے بعد، اس سے مراد تابعین، پھر وہ لوگ ہیں جو ان کے بعد، اس سے مراد تابعین۔ صحابہ کا پورا دور دیکھ لیجیے، تابعین کا پورا دور دیکھ۔ میں آپ لوگوں سے بات نہیں کر رہا ہوں میرے بھائیوں ساتھیوں، میں مفتیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں پروپیگنڈا کرنے والوں سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر تم تشریف میلاد النبی کے دعوے دار ہو تو صحابہ میں سے کسی صحابی سے، تابعین میں سے کسی تابعی سے، تبع تابعین میں سے جن کو اللہ کے رسول نے خیر القرون سب سے بہتر زمانہ کہا، کسی ایک تابعی سے تشریف میلاد النبی منانے کا ثبوت پیش کر دو، واللہ ہمارے بندوں کو چپ لگنا، یا تو تم قرآن و حدیث کو مانو۔ نہ صحابہ نے مانا، نہ اللہ کے رسول نے اپنے زمانے میں مانا، نہ اللہ کے رسول کے بعد اللہ کے رسول کی بیویاں زندہ تھی کہ نہیں؟ کچھ بیویاں تو جانتے اس میں عائشہ زندہ تھی، نہ اپنی بیویوں نے منایا، نہ خلفائے راشدین نے منایا، نہ صحابہ کرام نے منایا، نہ عشرہ مبشرہ نے منایا جن کو جنت کی خوشخبری دی گئی تھی، نہ ان صحابہ نے منایا جن کو بدر میں شرکت کا موقع ملا تھا اور بدر میں شہید ہوئے تھے، یا احد میں جو شہید ہوئے تھے، یا اور لوگ جو زندہ رہے احد اور بدر کے بعد، ان لوگوں نے نہیں منایا۔ کسی تابعین نے منایا، نہ تابعین نے نہیں منایا، تبع تابعین نے نہیں منایا۔ تیسری بات اور سن لو، نہ امام مالک نے منایا، نہ امام شافعی نے منایا، نہ امام ابو حنیفہ نے منایا، نہ امام احمد بن حنبل نے منایا۔ تم کہتے ہو میں حنفی ہوں، تم کہتے ہو میں شافعی ہوں، تم کہتے ہو میں مالکی ہوں، تم کہتے ہو میں حنبلی ہوں، ان چاروں اماموں نے بھی نہیں منایا۔ کہاں سے چیز آ گئی؟ آئی کہاں سے؟ یہی سن لیجیے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پرملال کے بعد کہ 400 سال کے بعد، کتنے سال کے بعد؟ 400 سال کے بعد مصر میں ایک شیعہ بادشاہ ہوا، فاطمی بادشاہ ہوا، اس نے کئی میلاد ایجاد کیا، اسی میں سے ایک عید میلاد النبی، ایک عید فاطمہ، ایک عید میلاد علی، ایک عید میلاد حسن اور حسین، اور ایک اس وقت کے بادشاہ کا جشن یوم پیدائش۔ کہ کس نے ایجاد کیا؟ ایک فاطمی شیعہ بادشاہ نے۔ اور میرے بھائی اور ساتھیوں، میں دنیا کے سارے سنی مسلمانوں تک یہ اپنا پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ اب تک اگر نہیں جاگے تو کوئی بات نہیں، اب تو جاگو۔ سوریا کے اندر میرے بھائی اور ساتھیوں، ہماری سنی ماں اور بہنیں کھانا نہیں مانگتی ہے، پانی نہیں مانگتی ہے، مانگتی ہے وہ گولی جس سے حمل نہ ہو پائے، اس طرح ان کے ساتھ بےزتی کی جا رہی ہے سوریا کے شیعہ حکومت، عراق کی حکومت کی طرف سے مزاحمت کرانے والی۔ تم نے اے سنی مسلمانوں، آپ نے جانے میں جہالت میں ان لوگوں کے طور طریقے کو پکڑ لیا جو ابو بکر کو فرعون کہتے ہیں، جو عمر کو فرعون کہتے ہیں، جو قرآن کو 40 پارہ کہتے ہیں، جو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو زناکار کہتے ہیں۔ توبہ توبہ، تمہارے لیے ہدایت حاصل کرنے کے لیے، تمہارے لیے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے 2 چیز چھوڑی ہے، جو بہتر قیمتی خزانہ چھوڑا ہے، جو اس سے بھٹکے گا وہ گمراہ ہو جائے گا، جو اس پر چلے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ وہ ہے اللہ کی کتاب اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ یا تو بتلاؤ عید میلاد النبی منانا نبی کی سنت ہے نبی کی سنت؟ کوئی بھی ثابت کر سکتا ہے نبی کی سنت ہے؟ نبی نے منایا، کب منایا، کہاں منایا، کس طرح منایا، کس جگہ منایا؟ جبکہ موقع تھا نبی کے لیے منانے کا، موقع تھا، آپ نہیں منائے گئے، آپ اپنی برس سے منا سکتے تھے کہ نہیں منا سکتے تھے؟
سنت نہیں لینی ہے، ہمیں کسی کا طریقہ، ہمارے لیے سنی مسلمانوں کے نبی کی سنت کافی ہے. ان کے کلیجوں کی ٹھنڈک، سنی مسلمانوں کے کلیجوں کی ٹھنڈک، آنکھوں کی ٹھنڈک، سکون کا ذریعہ نبی کی سنت ہے. میرے بھائیو ساتھیو، نبی کی سنت ہے کہ نہیں؟ نبی کی سنت سے کوئی پیاری سنت ہو سکتی ہے کیونکہ وحی کس کے اوپر آتی تھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے بعد کسی امتی پر وحی نہیں ہے. تو میرے بھائیو ساتھیو، یہ جو 12 ربیع الاول کو یا 9 ربیع الاول کو جو 12 وفات منایا جا رہا ہے یا یوم پیدائش منایا جا رہا ہے، یہ تو کرسچن لوگوں کی ایجاد کی ہوئی چیز ہے. میرے بھائیو ساتھیو، شیعوں کی ایجاد کی ہوئی چیز ہے، کرسچنوں کی ایجاد کی ہوئی چیز ہے، جنہوں نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ ڈالا، جنہوں نے عیسیٰ کو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک کے اپنے امتیوں کو ایک دوا دیا ہے، نصیحت کی، لا تطرونی، مجھے اتنا نہ بڑھا دینا جتنا کہ عیسائیوں نے، لوگوں نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھا دیا. عیسیٰ ابن مریم کو کہاں تک بڑھایا لوگوں نے؟ اللہ کا بیٹا کہہ دیا. بھائی انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. تو تم لوگ اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہو. تو میرے بھائیوں ساتھیوں، اللہ کے واسطے ہم تحقیق کریں، ہم چھان بین کریں، ہم پوچھیں کہ یہ جشن عید میلاد النبی اس دین کے اندر ہے، اس قرآن کے اندر ہے، اس حدیث کے اندر ہے جو اللہ کے رسول پر قرآن پڑھا گیا، یا جو فرمایا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کب منایا، کہاں منایا، کیسے منایا، کس طرح منایا، ساری چیزوں کا ثبوت ملنا چاہیے. کیونکہ مسلمان، سنی مسلمان یہ اندھا اور بہرا نہیں ہوتا ہے، وہ قرآن کی نگاہ سے سنت کو ڈھونڈتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی نگاہ سے یہ ایسا حواس باندھتا نہیں ہوتا کہ کوا کان لیے جا رہا ہے، کان کے پیچھے دوڑنے اور اپنے کان کو نہ دے. لہٰذا میرے بھائیو ساتھیو، جشن عید میلاد النبی منانا بدعت ہے، گمراہی ہے، نبی کے حکموں کی نافرمانی ہے، اور دین میں اپنی طرف سے ایجاد کرنا ہے، اور دین میں اپنی طرف سے ایجاد کرنے والا نبی کی شفاعت سے محروم رہے گا اور حوض کوثر پر جامع کوثر پینے سے محروم کر دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم سے محبت کرنے، سمجھنے، پڑھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے آخری نبی جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے، ان کا احترام کرنے، ان سے عقیدت کرنے، ان کی سنتوں سے محبت کرنے اور ان کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر ایسی چیز سے ہمیں کروڑوں میل دور رکھے جو قرآن کے مخالف ہو، نبی کی سنت کے مخالف ہو. آمین یا رب العالمین. صلی اللہ علیہ وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شاید وقت زیادہ ہو گیا ہے، اس لیے کھانے کا انتظام آپ لوگ کھانے کا